جب تم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر مسلمان ہونے کا اعزاز پا لیتے ہو تو اس پر جمے بھی رہنا پڑتا ہے، آزمائشیں بھی آتی ہیں، کٹھن حالات بھی آتے ہیں، ایمان کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں۔ کیسے تم کو اس پر قائم رہنا ہے؟ ذرا دیکھو ہمارے پیاروں کو وہ کیسے قائم تھے، اللہ اکبر۔ وہ خود بھی قائم تھے، اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت و نصیحت کرتے تھے۔ آج ہم دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ اس طرح وہ رہے، اس طرح جیے، وصیت نامے تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے ایک اچھے باپ کی علامت یہ ہے اپنے بال بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر بھی کریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ اللہ یاد دلا رہا ہے حضرت ابراہیم کا ذکر کر کے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اس دین پر قائم رہنے کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کو، حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، خطاب کیا اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہٰذا ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہو، یعنی مسلمان بن کر جیو، مسلمان بن کر مرو۔ یہ وصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے۔ گویا مجھ کو اور آپ کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ دولت کے انبار لگانے والوں، مال کے ذخیرے اکٹھا کرنے والوں، یہ سوچ کر کہ میرے بعد میری اولاد کسی کے سامنے اپنی معیشت و معاش کے لیے ہاتھ پھیلانے والی نہ بنے، کہا اس سے زیادہ فکر تمہیں ان کے ایمان اور عقیدے کی ہونی چاہیے۔ ان کو اچھا عقیدہ دو، دین اسلام کی تعلیم دو، اور پھر مرتے وقت ان سے وعدہ بھی لو، بیٹا بیٹی تمہارے باپ نے اللہ کے حوالے اپنی زندگی کی اور تمہیں عقیدہ سکھایا، دین سکھایا، اب جاتے جاتے اس کی سانسیں اکھڑنے کا وقت آ گیا، وہ فکر کر رہا ہے کہ آگے تم کیسے رہو گے۔ وصیت یہ ہے بیٹا زندگی بھر اسلام پر رہنا، کوئی بھی کیسا بھی فتنہ کیوں نہ اٹھے، فتنے تو سر اٹھائیں گے بیٹا، مگر تمہارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا رہے۔ اسلام کے احکام میں شک شبہ آنے نہ دو، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں شبہ ڈالیں گے لوگ، شبہ کا شکار نہیں ہونا، اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کے تابع بنا کر جینا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری صلاح و فلاح ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہ مرنا مگر مرنا تو کیسے مرنا؟ اسلام کی حالت میں موت آئے تمہیں۔ اچھا موت اسلام کی حالت میں آئے، مرنا ہی نہیں معلوم کب مریں گے، تو موت کے وقت میں کیسے ہمارا سر جھکا ہوا ہوگا؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ موت کب آنے والی ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا جب موت کا وقت نہیں معلوم، کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ تو یقین ہے، لہٰذا ہر وقت اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے رکھو، دل میں شک شبہ کبھی آنے مت دو، ہر آن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا ہوا رہے۔ آپ کہیں گے سر جھکائیں گے تو پھر کاروبار کیسے کریں گے؟ ہمیشہ مسلح پر رہیں گے تو بزنس کون چلائے گا؟ جاب کون کرے گا؟ بال بچوں کے لیے حلال روزی کے لیے کون محنت کرے گا؟ ماں باپ کے حقوق کون ادا کرے گا؟ دواخانوں میں اپنے بیماروں کے شریک ہونے کے بعد تیمارداری کون کرے گا؟ ہم کیسے مسلح پر رہے؟ ارے لوگوں، کس نے کہا تم کو صبح شام مسلح پر رہو؟ 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی ہے، جمعہ میں تم کو بلایا، آؤ، جب اذان کہی جائے تو تم کاروبار کو چھوڑو، خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، نماز پڑھو، اس کے بعد مسلح پر بیٹھ کر عشاء تک رہو نہیں کہا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو چکے ہو تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا، فضل کو تلاش کرو۔ ہم سمجھ رہے ہیں مسلح پر خدا کا فضل ملتا ہے، بے شک ملتا ضرور ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دائرہ تنگ نہیں ہے، اسلام کا بڑا کشادہ ہے۔ کاروبار کرنے کے لیے تم جب دکان پر بیٹھتے ہو، بازار میں پھر رہے ہوتے ہو، حلال طریقے سے کما رہے ہوتے ہو، پیسہ تمہارے جیب میں آ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ تم کو خدا کا فضل مل رہا ہے، تو فضل کو تلاش کرو۔ تو حلال کمانے کے لیے آپ نکل پڑے، اگرچہ کہ آپ کھڑے رہ کر کاروبار کر رہے ہیں مگر جائز طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ کا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔
اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، مگر یہ سمجھ کر کہ یہ ٹائم ہے میری ڈیوٹی کا، میں اس کی تنخواہ لے رہا ہوں، میں اس وقت میں خیانت نہیں کروں گا، جو میرا مفوضہ کام ہے وہ پورا ڈھنگ سے کروں گا. آپ چاہے سسٹم پر کام کر رہے ہو، آپ چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہو، جائز کام اگر ہے، آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں. آپ اگر شرعی تقاضوں کے مطابق ہے تو آپ مسلمان ہیں. مسلمان صرف مسجد کے اندر نہیں ہے، بزنس میں مسلمان ہے، کھیتی باڑی کرنے میں مسلمان ہے، شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے مسلمان ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے مسلمان ہے، ماں باپ اولاد پر شفقت کے پھول بچھا رہے ہیں مسلمان ہے، اولاد ماں باپ کا ادب کر کے ان کا دل خوش کر رہی ہے مسلمان ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو تم دور کرتے ہو اور اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو تو تم اس کو کیا خوش کرتے ہو؟ مصطفیٰ کی ذات کو خوش کر دیتے ہو. جو مصطفیٰ کو خوش کر دیتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے. اس سے بڑھ کے کیا ہو؟ اگر کسی کی آپ محتاجی دور کرنے کے لیے احسان کرتے ہو تو اس غریب پر آپ نے احسان کیا جس سے اس کا دل خوش ہو گیا. میرے آقا فرماتے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا. تو مسلمانی کا دائرہ تنگ نہیں رکھا گیا ہے، صرف مسجد و محراب تک نہیں رکھا گیا ہے. یہاں ہر کوئی آ کر سجدہ کر کے آنسو بہا لیتا ہے. کہا باقی زندگی میں بھی مسلمان بن کر رہو.